الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا میت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں اللہ کے ذمے؟ سوال کیا گیا ہے میت کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ فلاں اللہ کے ذمے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ کسی کے ذمے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ضمانت اور دھیان میں ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں ہے۔ ابن الاسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں ذمہ اور زمام کا لفظ بار بار آتا ہے۔ ان دونوں کا معنی عہد، امان، ضمانت، احترام اور حق کے ہیں۔ انہی مفاہیم سے حدیث کے یہ الفاظ تعلق رکھتے ہیں فقد بریئت منہ الذمہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کا خیال رکھے گا۔ چنانچہ جب انسان خود ہی ہلاکت میں گرے یا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرے تو اسے اللہ کا عہد رسوا کر دے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایۃ فی غریب الحدیث صفحہ نمبر 455۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کا ذمہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے، لہٰذا خیال کرنا اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے، کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم حدیث نمبر 657۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 158 میں کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں ذمہ سے مراد ضمانت ہے، جبکہ دوسرے موقف کے مطابق امان مراد ہے۔ لفظ ذمہ کے اس مفہوم کی بنا پر میت کے بارے میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فلاں اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں، تو گویا یہ میت کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کی رحمت میں چلا گیا تو یہ بھی میت کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا ہے، کیونکہ اس بات کو جاننے کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی میت کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں مرحوم نے یہ کہا یا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھا یا فلاں اللہ کی رحمت میں چلا گیا تو یہ کہنا کیسا ہے؟ تو ان کا جواب تھا فلاں مرحوم یا تغمدہ اللہ برحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے، یا اسی جیسے دیگر دعائیہ جملے کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مرحوم کا لفظ تفاعل اور دعا کے طور پر کہا جاتا ہے، خبر کے انداز میں نہیں، لہٰذا اگر تفاعل اور دعا کے طور پر کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح انتقل الی رحمت اللہ بھی تفاعل کے طور پر کہا جاتا ہے، خبر کے انداز میں نہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور غیب سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں بالجزم بات کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن میت اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتی ہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3204 میں سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحمد اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے میں ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، چنانچہ تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حمد کے لائق ہے۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ سندھی ابن ماجہ کے حاشیہ میں رقم تراز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فی ذمتک کا مطلب یہ ہے تیری امانت، عہد اور تیری حفاظت میں آ چکا ہے۔ وحبل جیواری کا اصل میں عرب کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی کسی کو کسی سے خدشات لاحق ہوتے اور کوئی اپنے گھر بار سے باہر سفر کرنا چاہتا تو ہر قبیلے کے سربراہ سے پروانہ امان حاصل کر لیتا تھا۔ اس طرح جب تک اس کے قبیلے کی حدود میں رہتا تو اسے امان حاصل ہوتا تھا، پھر جب دوسرے قبیلے کی سرحد شروع ہوتی تو وہاں بھی اسی طرح قبیلے کے سربراہ سے امان طلب کرتا تھا۔ تو یہ حبل جیوار ہے، یعنی پڑوسی سے عہد اور امان حاصل کرنا، یا پھر یہ لفظ الاجارہ پناہ دینے، امان اور مدد دینے کے معنی میں ہے۔
اسی طرح علامہ ملا علی قاری مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1209 میں کہتے ہیں ان فلان ابن فلان فی ذمتک، یعنی فلاں بن فلاں تیری امانت میں ہے کیونکہ یہ میت تجھ پر ایمان رکھنے والی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مومن میت کے لیے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فلاں اللہ کے ذمے، اگرچہ یہ بات محض میت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ پہلے حدیث میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 409684۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔